ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونا لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا آپ سے؟ یسألونکا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، عن بارے میں، الاہلہ، اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال، اور ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو۔ جب چاند مہینہ شروع ہوتا ہے قمری، نئی تاریخیں ہوتی ہیں، تو وہ جو نئی تاریخوں کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے اہلہ۔ یسألونکا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، نئے چاندوں کے بارے میں۔ قل، آپ فرمائیے، ہیا، وہ مواقیت اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ، اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ۔ مواقیت للناس، لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ والحج، اور خصوصاً حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ولیس، اور نہیں ہے، البر، نیکی، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے، بأن، کہ، تأتو، تم آؤ، البیوت، البیوت جمع ہے بیت کی، بیت گھر کو کہتے ہیں، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو بیوت گھروں۔ ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے، بأن، کہ، تأتو، تم آؤ، البیوت، گھروں میں، من ظہورہا، من سے، ظہور ظہر کی جمع ہے، ظہر، اور اس سے مراد مکان کا پچھلا حصہ۔ ہماری اردو میں پچھواڑے کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من ظہورہا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلے حصے سے آؤ۔ ولیکن، اور لیکن، البر، نیک ہے، من، جو، اتقا، پرہیزگاری اختیار کرے۔ ولیکن البر من اتقا، ہاں نیک وہ شخص ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ وَأْتُوا، آیا کرو، البیوت، گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے۔ وَأْتُوا البیوت من ابوابہا، اور گھروں میں آیا کرو ان کے دروازوں سے۔ واتقوا، اور ڈرو، اللہ سے، یا نافرمانی سے بچو اللہ تعالی کی، لعل، تاکہ، تم تفلحون، فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیابی حاصل کرو۔ اس آیت میں چند چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو چاند ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ تفصیل بیان فرمائی۔ اصل میں صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ یہ چاند کی نوعیت بڑی عجیب ہوتی ہے، سورج تو یکساں رہتا ہے نا، سورج تو پورا سال ہر مہینے یکساں رہتا ہے، ایک جیسا نکلنا، ایک جیسا غروب ہونا، صرف تھوڑا سا ٹائم کا فرق پڑتا ہے۔ لیکن چاند کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ چاند جب ابتدائی تاریخیں ہوتی ہیں تو اس وقت چاند اس کی شکل اور ہوتی ہے، پھر جوں جوں وہ بڑھتا جاتا ہے تو اس کی تاریخیں بڑھتی ہیں تو اس کی شکل بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جو 14ویں کا چاند ہمارے ہاں بڑا ہی معروف ہے، عربی میں بدر کہتے ہیں اس کو، تو اس وقت وہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چاند کا معاملہ بہرحال مختلف ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال یہ کیا، ایسا کیوں ہے؟
اللہ رب العزت نے جو جواب دیا وہ سوال کے مطابق نہیں دیا بلکہ جو ضرورت تھی اس کے مطابق دیا. جواب یہ دیا کہ بھائی چاند اصل میں کیوں ہے, چاند کا معاملہ کیوں ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے. اصل میں انسانوں کی عبادات کا ایک بہت بڑا تعلق انسانوں کی عبادات کا ایک بہت بڑا تعلق چاند سے وابستہ ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو رمضان ہے اس کا آغاز چاند سے ہوتا ہے اور جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو چاند سے ہوتا ہے. عید کا آغاز ہوتا ہے چاند سے ہوتا ہے. اسی طرح آپ ذی الحج کو دیکھ لیجئے, حج کا مہینہ آتا ہے اس کا تعین بھی چاند سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے احکامات ہیں جو منسلک ہیں چاند کے ذریعے, چاند کے ساتھ منسلک ہے. مثلا زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے تو وہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے. سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے لیکن اس کا تعین چاند کے حساب سے ہوگا. عورت کی عدت ہے اس کا حساب اصلاً چاند کی تاریخوں سے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہماری عبادات سے متعلق ہیں. پھر یہ ہے کہ تاریخوں کا تعین بھی اسی سے ہوتا ہے, سورج سے نہیں ہو سکتا. تاریخوں کا تعین سورج سے نہیں ہو سکتا, تاریخوں کا تعین چاند سے ہو سکتا ہے. چاند کو دیکھ کر لوگ بتا دیتے ہیں, معلوم کر لیتے ہیں. اب تو خیر ہمارے پاس جدید ذرائع ہیں, گھڑیاں ہیں, ٹائم ہے, سب کچھ ہے. لیکن پہلے جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور کیلنڈر نہیں ہوتے تھے اتنے, تو اس وقت چاند کے ذریعے تاریخوں کا تعین ہوتا تھا. یہ چاند کتنے کا ہے, یہ چاند کتنے کا ہے. بلکہ آج بھی نا ہم جیسے جو بہت زیادہ اس سے وابستہ نہیں بھی ہے نا ان علوم سے, تو وہ بھی بسا اوقات رمضان کا دوسرے دن دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ چاند پہلی کا ہے یا دوسری کا ہے. عید والے دن دیکھ کر یا دوسرے دن دیکھ کر کئی دفعہ اس پر ہلکا پھلکا کلیش بھی ہو جاتا ہے. بہرحال تو چونکہ اس کا تعلق انسانوں کی عبادات سے ہے, اللہ رب العزت نے اس چیز کو یہاں نمایاں کیا کہ جو چاند ہے نا اس کا گھٹنا اور بڑھنا ہے تو یہ اصل میں اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو اوقات یعنی تاریخوں کا پتہ چلتا رہے, مہینوں کا پتہ چلتا رہے. والحج اور حج کی جو تاریخیں ہیں ان کا تعین بھی چاند کے ذریعے ہی ہوگا. اچھا, پہلے نا لوگوں کا بہت زیادہ دار و مدار سورج اور چاند پہ ہوتا تھا, بہت زیادہ, اور وہ قریب قریب صحیح تاریخ یا صحیح ٹائم سورج اور چاند کو دیکھ کر اس کا تعین کرتے تھے. یہ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. میرے دادا جان کے بڑے بھائی تھے, ہمارا بھائی علاقہ اٹک ہے وہاں پر, تو ہم گئے ہوئے تھے وہاں پر. تو جو ان کا گھر ہے نا تھوڑے سے فاصلے پر تھا, بہت قریب ہی, جتنا یہاں سے مین روڈ ہے بس اتنا ہی. دوپہر کو نا کھانے کا وقت تھا تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ آپ نا ان کو بھی بلا لیں کہ وہ بھی آ جائیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. اچھا چلے, میں چلا گیا. جب میں گیا تو وہ چونکہ کسان قسم کے انسان تھے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح کھیت چلے گئے تو 11 بجے قریب واپس آئے اور 2-4 لقمے کھانا کھایا اور لیٹ گئے. یہ ان کی روٹین ہوتی ہے. اچھا, میں جب گیا تو وہ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں. میں نے ان کو آہستہ سے جگایا. میں نے کہا جی وہ سب انتظار کر رہے ہیں, اگر آپ بھی آ جائیں کھانے میں شامل ہو جائیں. اچھا, گاؤں سادے سے لوگ ہوتے ہیں, کسی نے بلایا فوراً آ گئے, کوئی نخرہ نہیں, پہلے کیوں نہیں بتایا, انوائٹ کرنا چاہیے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آخری وقت. سیدھے سادے سے لوگ. انہوں نے اسی وقت وہ کپڑا سا اٹھایا اور سر پہ باندھا اور باہر نکل آئے. ہم باہر نکلے نا تو دیوار کا سایہ پڑ رہا تھا. انہوں نے نا یوں کر کے 1-2 دفعہ حساب لگایا, 12:30 ہو گئے. میں نے ٹائم دیکھا 12:32. مجھے آج بھی یاد ہے پرانا واقعہ, 12:32. اللہ رب العزت نے اسی لیے بھی یہ چیزیں رکھی ہیں کہ ان سے انسان اوقات کا تعین کرتے ہیں اور ان سے انسان تاریخوں کا تعین کرتے ہیں اور ان سے انسان اپنی عبادات کو درست کرتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ, لوگ آپ سے چاندوں کے گھٹنے بڑھنے کا یا خصوصاً ابتدائی تاریخ کے چاندوں کا سوال کرتے ہیں. تو قل, آپ فرمائیے, ہی مواقیت للناس, یہ لوگوں کے لیے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے. والحج, اور خصوصاً حج کے تعین کا ذریعہ ہے.
وَلَيْسَ الْبِرُّ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم اپنے گھروں میں پچھلے والے حصے سے آؤ. یہ ایک جاہلانہ تصور تھا ان لوگوں کا، اہل عرب کا. وہ یہ تھا احرام باندھ کر، حج کا یا عمرے کا احرام باندھ کر جب یہ لوگ نکل پڑتے تھے نا، بعد میں یاد آیا وہ فلاں چیز گھر میں رہ گئی ہے یا فلاں کام گھر میں کرنے والا ہے. اب یہ جب واپس آتے تھے تو یہ دروازے میں سے نہیں آتے تھے، کہتے تھے اب جب کہ ہم احرام باندھ کر اس دروازے سے نکل چکے ہیں نا، اب حج یا عمرہ پورا کیے بغیر اب اس دروازے سے ہم نے اندر نہیں جانا. کام بھی ضروری ہے، اب کیا کریں؟ اب اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ پیچھے سے جاتے تھے. اگر تو ممکن ہوتا تھا دیواروں کو پھلانگنا تو دیواروں کو پھلانگتے تھے، اور اگر دیواروں کا پھلانگنا ممکن نہ ہوتا تو دیوار توڑ کر وہ گھر میں جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم اپنے گھروں میں گھروں کے پچھلے حصے سے داخل ہو یا دیواریں پھلانگ کر داخل ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ نیکی کیا ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ نیک کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے. نیکی کیا ہے؟ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور گھروں میں آیا کرو ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ دیکھیے نا سیدھا سادہ سا دین اسلام. بھائی ٹھیک ہے انسان ہے، غلطی ہو گئی، نہیں کوئی بات یاد رہی یا بعد میں کوئی چیز پیش آ گئی، آؤ بھائی دروازہ کھولو جاؤ. یہ کیا طریقہ ہے کہ نہیں جی پچھلی دیواریں پھلانگ کر ہم اندر جائیں گے، اب اس دروازے سے ہم جا نہیں سکتے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا گھروں میں آؤ دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. لعلکم یہ بنیادی چیزیں، یہ بنیادی چیزیں. وہ کام نہ کرو جن سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ کام نہ کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جن سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں وہ کام نہ کرو. کیونکہ اہل عرب ایک بہت بڑے حصے میں ان کاموں میں مبتلا تھے جن سے اللہ منع فرماتے. شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، خود ساختہ رسومات میں مبتلا تھے، اور بچوں کو زندہ درکور کرنے میں مبتلا تھے، ظلم میں مبتلا تھے. اور علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ 18ویں پارے میں ہم پڑھیں گے انہوں نے ایسے محلے آباد کر رکھے تھے جہاں عورتیں رکھی ہوئی تھیں، صاحب الرایات کہلاتی تھیں وہ عورتیں، اور وہاں عورتیں اس لیے رکھی ہوئی تھیں کہ جس نے کچھ کرنا ہے وہاں چلا جائے. اللہ یہ چیزیں تھیں جن سے اللہ نے منع فرمایا، جن سے اللہ رب العزت نے منع فرما. تو واتقوا اللہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے نا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا اور قتال کرو، لڑو، جنگ کرو. فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں قتال کرو، اللہ کی راہ میں جنگ کرو. الذین ان لوگوں سے یقاتلون جو جنگ کریں، جو قتال کریں، جو لڑیں، کم تم سے. الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑیں تم ان سے لڑو. ولا تعتدوا ہاں زیادتی نہ کرنا، ولا تعتدوا زیادتی نہ کرنا. ان بے شک اللہ تعالی لا يحب نہیں پسند فرماتے المعتدین زیادتی کرنے والوں کو. ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. یہ آیت ایک خصوصی پس منظر میں نازل ہوئی. وہ پس منظر یہ تھا کہ سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے. آگے سے مشرکین نے مزاحمت شروع کر دی، نہیں ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا. صورتحال یہاں تک ہوئی کہ لڑائی کسی کیفیت بننا شروع ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، بھائی ان کو جا کے سمجھاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، تو عمرہ کرنا ہے عمرہ کر کے چلے جائیں گے. وہاں افواہ مشہور ہوئی، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. مسلمانوں نے کہا اب تو بدلہ لیں گے. اب جب کفار نے دیکھا کہ یہ تو سیدھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت عثمان حیات ہیں، کوئی نہیں، تو مل بیٹھ کر اس معاملے کو طے کر لیتے ہیں. وہاں پر صلح ہوئی اور اسے صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے. اس کی ایک شق یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، ایسے ہی واپس جائیں گے.
اور اگلے سال انہی دنوں کے اندر آئیں گے اور عمرہ کریں گے، اور جتنے بھی کفار اور مشرکین ہیں اس دوران وہ مکہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے، مسلمان 3 دن یہاں رکیں، عمرہ کریں، اور جب مسلمان عمرہ کر کے نکل جائیں گے تو پھر مشرکین واپس آ جائیں گے۔ اگلے سال جب مسلمان عمرہ کے لیے جانے لگے تو یہ خدشہ بہرحال تھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی تعلقات اتنے مثالی نہیں ہیں، کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو اس موقع پر کوئی ایسی حرکت کریں کہ لڑائی شروع ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے، جنگ کرنی جائز نہیں ہے۔ پھر ہم جہاں جا رہے ہیں وہ حرم ہے، حرم کے اندر لڑائی جائز نہیں ہے۔ اب اگر مشرکین کوئی حرکت کریں تو ہم کیا کریں؟ ذی قعدہ کا مہینہ کہتا ہے لڑائی نہیں کرنی، اور حرم اس کا تقاضا یہ ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہ کہ لڑائی نہیں کرنی، اور وہ اگر لڑنے پہ آئیں تو پھر کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا اگر وہ لڑنے کی کوشش کریں نا، یعنی وہ خود ذی قعدہ کا تقدس پامال کریں، اس جگہ کی حرمت پامال کریں، تو پھر بھی تم بھی پھر ان کے لیے وہ جو رعایت ہے ختم کر دو، لڑو ان سے، پھر لڑو ان سے، کیونکہ اس حرمت کی وجہ سے جہاں تمہیں فائدہ ہے ان کو بھی فائدہ ہے کہ وہ بھی محفوظ ہیں، اس مہینے میں کوئی ان سے نہیں لڑے گا، اور اس جگہ کی وجہ سے جس طرح تم محفوظ ہو وہ بھی محفوظ ہیں۔ لیکن جب اس امن کو وہ خود ہی خراب کر رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، وقاتلو، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، ان لوگوں سے، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کریں، ولا تعتدوا، لیکن یہ ہے کہ زیادتی نہ کرنا۔ زیادتی کی بہت سی شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ تم خود ہی لڑائی شروع کر دو، یہ زیادتی ہے، اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی صلح کی بات آتی ہے تو تم کہو اب کوئی صلح نہیں، اب تو تمہیں ختم کر کے جائیں گے، نہیں، ولا تعتدوا، کسی قسم کی بھی زیادتی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اچھا، یہاں اس آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے نا وہ ایک مخصوص حکم ہے، اگلی آیات میں عمومی حکم بھی آ رہا ہے، اور عمومی حکم کیا ہے؟ تمہاری اور کفار کی لڑائی تو قیامت تک کے لیے۔ دوسرے پارے میں ہم پڑھیں گے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہ ہمیشہ، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر کافر نہ بنا دیں، اگر یہ ایسا کر سکے، ورنہ یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ تو اسلام اور کفر کی لڑائی، مسلمان جتنا مرضی کہیں اسلام امن کا دین ہے اور اسلام امن چاہتا ہے، آپ کو کوئی یہودی نہیں ملے گا جو کہے کہ یہودیت امن کا دین ہے، یہودیت امن چاہتی ہے، آپ کو کوئی عیسائی نہیں ملے گا جو کہے کہ کرسچینٹی وہ امن کی پرچار کرتی ہے اور وہ امن کا دین ہے، آپ کو کوئی ہندو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہندوازم جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، وہ امن کا پرچار کرتا ہے، نہیں ملے گا آپ کو۔ ایسا بے وقوف صرف مسلمان ملے گا کہ جب سب آتے ہیں لڑنے کے لیے تو یہ کہتا ہے نہیں جی امن 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 امن، یہ اس وقت کہتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ، طاقتور کبھی امن کی زبان نہیں سمجھتا، کبھی بھی طاقتور امن کی زبان نہیں سمجھتا، طاقتور صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، طاقتور صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، طاقتور کبھی امن کی زبان نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے الرحیم سٹور ہے، الرحیم سٹور، یہ اقبال ٹاؤن میں۔ اچھا، پہلے نا یہاں پر یو ٹرن ہوا کرتا تھا، پہلے، اب میرا خیال ہے وہ نہیں ہے، یو ٹرن اب نہیں، پہلے ہوا کرتا تھا۔ میں جا رہا تھا تو ایک کار والا جو تھا نا وہ یہاں سے ٹرن لے کے اس طرف آنے لگا، اور ایک بائک والا نا، بائک پر 2 لڑکے تھے، وہ ٹرن لے کر اس طرف آنے لگے۔ اب تھوڑی سی کار نا ٹکرا گئی بائک سے، تھوڑی سی، چونکہ دونوں کراس ہو رہے تھے، اس کو جلدی ہے میں ادھر ہو جاؤں، اس کو جلدی ہے میں ادھر ہو جاؤں، ہلکی سی ٹکر ہو گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ بڑا سنگل پسلی سا تھا،
موٹر سائیکل والوں نے دیکھا دونوں ذرا اچھے تھے ماشاءاللہ، سنگل پسلی ہے نا، چلو مزہ چکھاتے ہیں ذرا اس کو، باہر نکل کپائن سے باہر نکل باہر نکل۔ اچھا ان موٹر سائیکل والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک بندہ اور بیٹھا ہوا ہے، ان کی شاید نظر نہیں پڑی اتنی۔ اچھا ڈرائیونگ سیٹ والا لڑکا نہیں نکلا، وہ نکلا، اور وہ ان دونوں کے برابر تھا، اکیلا ہی، وہ اکیلا ان دونوں کے برابر تھا۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، آئی وٹنس۔ اچھا جو ہی انہوں نے دیکھا وہ ہو یہ تو ہماری شامت آنے والی ہے، انہوں نے کہا سوری، وہ گئے۔ کیوں؟ اس نے طاقت دکھائی، طاقتور کبھی بھی امن کی زبان نہیں سمجھتا۔ آپ دیکھیں نا چور ڈاکو چور تو خیر میں نہیں کہتا، ڈاکو لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے، اللہ رسول کا واسطہ ہے، اللہ رسول، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کسی کو کوئی اللہ رسول کا واسطہ دے دے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ سنیں گے؟ نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ اور یا کوئی ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہو، اسے مظلوم بیچارہ ہزار خدا کے واسطے دے، نبی کے واسطے دے، اس کی ماں کے واسطے دے، اپنی ماں کے واسطے دے، سنے گا بھی نہیں۔ ہاں یہیں پر یہ جو کمزور ہے یہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر اسے کہے کہ ٹھیک ہے مرنا ہی ہے نا، آج دیکھتے ہیں یا تو مرے گا یا میں مروں گا، پھر تھوڑا سا نا اس کو بھی احساس ہوگا یار۔ اگر یہ کمزور کھڑا ہو کے کہہ دے اب لڑائی شروع ہوئی ہے نا، یہ موت پہ ختم ہوگی، اب ٹھیک ہے یا میں مروں گا تو مر جاؤں، ٹھیک ہے، نہیں یا پھر تو مرے گا، ایک لمحے کے لیے نا وہ طاقتور وہ ہل جائے گا، کیونکہ اب میں بھی مر سکتا ہوں۔ کمزور کبھی بھی، اسی لیے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب لڑائی کی بات ہے نا پھر لڑائی کرو، اور بلکہ یہاں بھی کہا، اس آیت میں بھی کہا، اگر کفار یہ کہے نا جی ہم نے لڑنا ہے، پھر تم نے نہیں دیکھنا حرمت والا مہینہ ہے، پھر تم نے نہیں دیکھنا کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور حرمت والی جگہ، پھر تم نے نہیں دیکھنا، پھر تم نے کہنا آؤ۔ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی؟ صلح حدیبیہ کبھی بھی نہ ہوتی۔ ہوا یہ قریش نے افواہ مشہور کر دی ہے تو عثمان شہید کر دیے، مار دیے ہم نے تو عثمان کو، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا ہے، آؤ بھائی اب جنگ، اب بدلہ لینا ہے، اب بدلہ لینا ہے۔ اور پچھلے 6 سالوں میں قریش یہ دیکھ چکے تھے کہ جب مسلمان لڑنے پہ آتا ہے نا پھر اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ پچھلے 6 سالوں میں انہوں نے فوراً اپنے نمائندے بھیجے، حضرت عثمان کو بھی رہا کیا، اپنے نمائندے بھی بھیجے، اور جناب نئی غلط فہمی ہوئی تھی، آئیے بیٹھے ذرا بات کرتے ہیں، اب صلح، اب مصالحت پہ آئے، اب کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ یہ ہے، دیکھیں جنہوں نے کہا نا امن امن امن، کفر نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور جنہوں نے کہا ہے نا ٹھیک ہے لڑنا تو آؤ، پھر اب فیصلہ میدان میں ہوگا، پھر انہوں نے کفر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، پھر انہوں نے کفر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور الحمدللہ فلسطین میں مسلمان، دیکھیں فلسطین کا پچھلے تقریباً 55 سال سے اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کو مار رہا ہے، 55 سال سے، نہ ان کا جذبہ ختم ہوا، نہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹے، اور نہ ہی وہ اپنی کسی بھی چیز سے دستبردار ہوئے آج تک۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب مقابلہ ہے تو پھر مقابلہ کرنا ہے، اسی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں آج تک، اسی وجہ سے جس دن وہ اسرائیل کے ساتھ ٹیبل ٹاک پر بیٹھ گئے فلسطینی مسلمانوں نے ختم ہو جانا ہے۔ وقاتلوا، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور بس حد سے تجاوز نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔